اقضاء حاجات مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، سرکار قائم آل محمد کی جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحر الميامين الذين قال الله في حقهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صل على محمد وآل محمد۔ ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ جتنے بھی یہ حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، مجلس میں تشریف لے آئیں۔ آیت مجیدہ سورہ زاریات کی
آیت ہے، اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، حبیب لوگوں کو نصیحت کیجیے، ذکر و یاد دہانی کرائیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ ذکر، یہ نصیحت صاحبان ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں۔ نصیحت پکڑتے ہیں تو فقط اور فقط عقل مند جو ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، حبیب ان لوگوں کو، یا تو یہ پیچھے والا بند کر دیں یا اس کو سیٹ کریں، یہ بیک سائڈ والا دیں۔ ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، حبیب آپ نصیحت کریں، بلا شبہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، اگر ان لوگوں پر آپ کا ان کو کسی بات کا یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا ان پر اثر نہیں ہوتا تو آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے فقط پیغام پہنچا دینا، لوگوں کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس پیغام کو بالکل منو ان اسی طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ کی ذات نے نازل کیا ہے، اس کی تشریحات کر کے بتا دینا، یہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جس کو کر کے نہ دکھایا ہو، ٹھیک ہے؟ جو بھی کام اللہ نے نبی اکرم کے ذمہ لگایا ہے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اس پر عمل پیرا خود ہو کر بتایا ہے کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کہا تھا ذکر کے بارے میں، نماز اللہ کا ذکر ہے، صلوات بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، طواف خانہ کعبہ کا کرتے ہوئے لبیک یا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اقامت بھی اللہ کا ذکر ہے، بہت ساری اقسام ہیں اللہ کے ذکر کی۔ جس طرح وہ ذات لامحدود ہے اس کا ذکر بھی لامحدود ہے۔ وہ ذات اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، عبادات میں اور اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔
اور اللہ ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے فروتنی کی جائے، اس کے سامنے عاجزی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، وہی لائق عبادت ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لائق عبادت ہے تو فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے۔ کوئی تو ہستی ایسی ہونا مخلوق میں سے کہ جس کی طرف دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح کہ نہیں؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ خوبی کیا تھی؟ کون سی کوالٹی تھی علی کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے؟ کس وجہ سے فرمایا؟ اس راز کو کھولا ہے اہل سنت کی بہت بڑی جید شخصیت حضرت علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث پہ بات کرتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت قرار دیا ہے کہ چہرہ مرتضیٰ وہ چہرہ ہے جو ذات اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ علی کا چہرہ کسی اور ذات کے سامنے نہیں جھکا۔ علی نے اپنی پیشانی اور اپنے چہرے کو جھکایا ہے تو فقط رب العالمین کی بارگاہ میں اور مولا کے خود کلمات نہج البلاغہ میں علی وہ علی جس کے فضائل کا کوئی احاطہ نہیں ہے۔ ارجع المطالب ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے، ریاض النظرہ ہمارے اہل سنت کی کتاب ہے، یہ ینابع المودت بھی اہل سنت کی کتاب ہے، بہت ساری اور کتابیں اللہ کے نبی نے یہ حدیث ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے علی مولا کے بارے میں فرمایا لو کان الاشجار کلاما والبحار مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما آسوا فضائلک یا علی، اگر پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، جن حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، اے علی تیرے فضائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ جس کے فضائل اتنے ہیں، کبھی سوچا تو کر، جس ہستی کے فضائل کا کوئی احاطہ نہیں ہے، کس ہستی کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے تو اس جھکنے کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اللہ میرا رب ہے، وَكَفَى بِعِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور مجھ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں۔ فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، تو ویسا ہے جیسا میں علی پسند کرتا ہوں، اور مجھ علی کو ویسا بنا دے جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے نا، وہ محتاج عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے پوری کائنات کے انسان اور تمام مخلوقات
اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کے وجود کا منکر ہو جائے اس کو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تب بھی اس میں اس کا فائدہ ہے، نہیں کرتا تو نقصان اس کا اپنا ہے، اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ کیا خیال ہے ایسا کہ نہیں؟ پھر جب یہاں یہ فرمایا کہ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، تو جیسا ہے مجھے علی کو ویسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا اے اللہ علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہے، علی تیری عبادت اسی لیے کرتا ہے کہ تو ہے ہی لائق عبادت، تو ہے ہی لائق عبادت، جس کا چہرہ ذات اللہ کے سوا جھکا نہیں کسی کے سامنے، اور جو اللہ کی بندگی پر فخر کرتا ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا کیسے عبادت نہ ہو، ہے نا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دو لفظ کہتے ہیں نا کل، ایک نظر ایک ذکر۔ اس ذکر تو تفصیل مقدمہ اس کا بیان ہو گیا، آؤ نا ذکر کی طرف۔ میں پہلے عرض کر چکا، نماز اللہ کا ذکر، روزہ اللہ کا ذکر، زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کی خاطر دے تو ذکر بنتا جائے گا نا۔ استغفار اللہ کا ذکر، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر، سجدہ سبحان ربی اللہ و بحمدہ اللہ کا ذکر۔ تو کیا خیال ہے مجلس حسین بھی اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولیے گا۔ تو پھر اس ذکر میں کون کون آتا ہے؟ کل عرض کیا تھا کہ یہ مقدس ہستیاں آیت اللہ خوئی کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کے جس ٹکڑے پر مولا حسین کے ذکر کی محفل سجے، ذکر مجلس حسین ہو، اس میں کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے جب آسمانوں میں واپس جاتے ہیں ان کے بدن سے عجیب سی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اب اس جگہ پہ جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، توجہ رکھنا عزیزان، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی مجلس کا۔ ان کے بدن میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ہیں یہ تو عجیب سی خوشبو ہے، آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بولیں گے تو آپ آگے چلو گے، جمود نہیں ہونے دوں گا، آپ بولیں گے تو آگے چلو۔ یا رسول اللہ، یا علی، وہ پوچھتے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر حسین کی مجلس ہوئی تھی، ہم اس مجلس میں گئے تھے، اس مجلس کے صدقے میں وہاں سے جانے سے اللہ کی ذات کے ہمارے بدن کے اندر یہ خوشبو پیدا کر دی ہے۔ وہ دوسرے فرشتے بھی خواہش کرتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، وہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ تو چلے گئے، کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی ہے، جس جگہ پہ ذکر حسین ہوا ہے جائے مجلس تو موجود ہے، ماشاءاللہ، اس جگہ پہ ہمیں لے جاؤ۔ وہ ملائکہ لے کے آتے ہیں، وہ اپنے بدن کو مس کرتے ہیں، ان کے بدن میں بھی وہی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو ان فرشتوں کے بدن میں ہوئی ہے، ایسا کہ نہیں؟ کتنی بڑی عظمت ہے امام حسین کی مجلس کی۔ اے میرے دوست یاد رکھ،
سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی عزاداری ہو، ذکر حسین ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، گلیوں کوچوں میں ہو، امام برگاہوں میں ہو، گھروں میں ہو، متانت اور وقار کے ساتھ باوضو ہو کر حسین کی ذکر کی مجلس میں شرکت کیا کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ صلی اللہ چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ذکر حسین بھی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، ذکر ان کا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے سب کچھ دیا ہی اللہ کے نام پر ہے، انہوں نے سب کچھ قربان ہی اللہ کے نام پہ کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے نا، قرآن کی زینت خوبصورت آواز، اچھا لب و لہجہ، خوبصورت لحن، یہ قرآن کی زینت ہے۔ محفل و مجالس کی بھی کوئی زینت ہے یا نہیں؟ ہے زینت کہ نہیں؟ ہے نا زینت؟ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محافل و مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور یہ وہ نبی ہے جو اللہ کے سوا، حکم کے سوا بولتا نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محافل اور مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، علی کا ذکر کرنے کا کیوں حکم دیا؟ آپ خود علی سے بڑے ہیں، یوں فرما سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکری، مجالس کو زینت دو، اپنی محافل کو زینت دو میرے ذکر سے، یا یوں بھی فرما سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکر اللہ، اپنی مجالس کو اللہ کے ذکر سے زینت دو۔ لیکن نہیں، فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی مجالس کو زینت دو۔ یہ جو سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی نے جواب اس حدیث کے اندر خود دے دیا، فرمایا انہو ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی علی کائنات میں وہ عظیم ہستی ہے جس کا ذکر کریں تو دو بڑی اور ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا بھی اور اللہ کا بھی۔ جہاں بیٹھے ہو علی کے فضائل کو بیان کرو، علی کی سیرت کو بیان کرو، علی کے اخلاق کو بیان کرو، ہیں؟ فکر بھی پاک ہوگی، محفل بھی پاک ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ علی کا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ذہن میں رکھنا، یہ بات یہاں تک آ گئی نا ذکر کی۔ اب نظر کی طرف آؤ۔ ماشاءاللہ، آپ سب چاہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نگاہ کے چہروں پہ نگاہ دوڑانا، ان کی زیارت کرنا ہے ارادہ؟ آدم کو دیکھنا چاہتے ہیں، نوح و ابراہیم و ایوب و یوسف و یونس، یہ سارے انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیسے دیکھیں؟ ہیں؟ سارے آئے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے کدھر واپس چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، اپنے اپنے مراکز میں موجود ہیں نا، تو پھر کیسے آدم کی زیارت کریں، کیسے نوح کی زیارت کریں؟ یہ ینابیع المودت میرے سامنے پڑی ہے، ارج المطالب میں، ریاض النظرہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی فہمی و الی نوح
فی حلمی وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَىٰ عِیسیٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي كَمَالِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. جو چاہتا ہے آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے، جو صبر ایوب کو دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، ہیبت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھ محمد کے جمالات و کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائے، تمام انبیاء کے کمالات ایک علی میں نظر آئیں گے. نعرہ حیدری یا علی یا علی علی میں نظر آئیں گے، علی میں سب کے کمالات نظر آئیں گے. گونگی ہو جائے وہ زبان جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے بعد علی و اولاد علی کا ذکر نہ کر سکے. بہرے ہو جائیں وہ کان جو ذکر خدا اور ذکر رسول کے بعد علی و اولاد علی کا ذکر نہ سن سکے. اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو علی کے فضائل اور علی کی اولاد کے فضائل و مصائب کو نہ پڑھ سکے ہیں. وہ زندگی بے فائدہ ہے جس زندگی میں قرآن اور علی نہیں ہے. وہ زندگی بے مقصد ہے جس زندگی میں حسین نہیں. وہ دین بے مقصد ہے جس دین میں حسین نہیں. اللہ کے ذکر کی بقا کا نام حسین، رسول کے ذکر کی بقا کا نام حسین، ذکر قرآن کی بقا کا نام حسین، دین کی بقا کا نام حسین. تو جہاں حسین نہ ہو نہ وہ ذکر ہوئے خدا ہے، نہ ذکر رسول ہے، نہ وہاں دین ہے. جہاں حسین نہیں وہ معاشرہ بے دین ہے. نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ محافل، وہ مجالس، وہ دین بے سود اور بے مقصد ہیں جس میں حسین نہ ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ امام کی زندگی کا فضیلت حسین کا بیان کر کے پھر مسائل کی طرف آتے ہیں. آج شب عاشور ہے نا، خدا بہتر جانتا ہے آئندہ سال کس کو نصیب ہو اور کس کو نہ ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. پیغام مسجد اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کی عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں نا، کئی اقسام ہیں. ان میں افضل ترین عبادت تمام عبادات میں سے نماز ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل. پھر شہر کی جامع مسجد میں پڑھنا اس سے افضل، عالم کے پیچھے نماز پڑھنا اس سے افضل، عالم سید ہو تو سب سے افضل. اور جس نماز جماعت کا امام خود کائنات کا رسول ہو، پیچھے اللہ کے رسول کے وفادار صحابہ موجود ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں ہیں، تو کیا اس کا لمحہ اور وہ سما کیسا ہوگا؟ نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول، مجمع صحابہ سے گزرتے ہوئے حالت نماز میں حسین آ کے پشت نبی پہ بیٹھ گئے.
اللہ کے نبی نے 3 بار سجدے کا ذکر پڑھا، ارادہ کیا سر اٹھاؤں، حکم آ گیا میرا حبیب آج ذکر کو بڑھا دیں، آج تسبیح سجدہ کو بڑھا دیں۔ کیوں؟ لوگ تو پتہ نہیں اس کی تعویل کیا کیا کرتے رہتے، میں نہیں کروں گا۔ یہ جو ذکر سجدہ کی تسبیح بڑھی، یہاں حسین کی عظمت دکھانا مقصود تھا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے آکھا میرا حبیب تیری تے میری مجبوری ہے، تیرے تے میرے درمیان ہستی ایڈی وڈی آ گئی ہے۔ اور نہیں، یہاں سے تھوڑا سا نتیجہ اخذ کرو، جس نماز میں حسین آ جائے وہ نماز طولانی ہوتی ہے، مختصر نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا، حکم آ گیا میرا حبیب بڑھا دے، آج میں اللہ نے حسین کی عظمت دکھانی ہے۔ 70 دفعہ پڑھا، حسین اتر گئے، عظمت دکھائی ہے اللہ نے، حسین اتر گئے، نبی اکرم نے سر اٹھا لیا۔ یہ ہے عظمت حسین۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ ہے نا؟ سر مبارک تا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر اپنا فرض ادا رہے تھے۔ ادھر آئے حسین بیٹھے پشت نبی پہ، یہ فرما رہے تھے کیا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ ارے نماز ہوگی اسی کی قبول جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، کتنی محبت ہے حسین کو نماز کے ساتھ، کتنا انس ہے حسین کو نماز کے ساتھ، اور کتنی عظمت عطا کی ہے امام حسین کو۔ شاہ جی یہ فلسفہ، کیا عجیب فلسفہ ائمہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ یکم رجب سٹارٹ ہو، حسین کی زیارت پڑھو، 13 رجب علی کی ولادت ہے، علی کی زیارت کے ساتھ ساتھ حسین کی زیارت پڑھو، 3 شعبان کو حسین کی اپنی زیارت ولادت ہے، حسین کی زیارت پڑھو، 15 شعبان کو حسین کے پوتے مہدی برحق کی ولادت ہے، اس کی زیارت کے ساتھ حسین کی زیارت پڑھو، عیدین پہ حسین کی زیارت، ذی الحج کے ایام میں حسین کی زیارت، شب قدر میں حسین کی زیارت ہے نا، شب اول عید الفطر حسین کی زیارت، حج پہ حسین کی زیارت، شب عاشور زیارت حسین، روز عاشور زیارت حسین، چہلم پہ حسین کی زیارت، 17 ربیع الاول کو نانا آیا، نانے کی زیارت کے ساتھ حسین کی زیارت، جو نماز پڑھو ہر نماز کے بعد حسین کی زیارت۔ فلسفہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ تمہیں حسین بھول نہ جائے، ہر وقت یاد رہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی، اپنے محسن کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ حسین ہر وقت یاد رہے۔
पैगंबर अकरम फरमाते हैं इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुद अबदा। हुसैन की शहादत ने मोमिनीन के दिलों में हरारत बख्शी, जज्बा और वलवला पैदा किया, और ये ऐसा जोश ला तबरुद अबदा, कभी ठंडा नहीं हो सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला आशूर को मनाने की बहुत ताकीद करते हैं, वजह क्या है? इमाम ने फरमाया इसीलिए आशूर को मनाने की ताकीद करते हैं ताकि लोग गदीर की तरह आशूर को भी ना भूल जाएं, ताकि लोगों को हुसैन की शहादत याद रहे। ऐसा मजलूम है, विलादत हुई तो हाथों पे उठा के नाना रोया, गोद में लेके माँ रोई, हाथों पे उठा के बाबा अली रोया, भाई हसन रोया। ये वो मजलूम जिसकी किसी ख्वाहिश को उम्मत ने पूरा नहीं किया। आज की शब हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी शब है। इसी शब का मेहमान रह गया ज़हरा का लाडला, नाना की उम्मत का एक रात का मेहमान। आज की शब ये वो शब है जिस शब में शौहरदार बीबी के पास शौहर मौजूद है, माँ के पास बेटा मौजूद है, भाई के वाली के पास उसका भाई मौजूद है। आशूर का दिन चढ़ेगा, ये सारी बीबियां अकेली रह जाएंगी। शौहर वाली के पास शौहर नहीं होगा, करबला की रेत पे सो जाएंगे। अज़ादारों, आज की शब को इमाम मज़लूम ने 3 हिस्सों में तकसीम किया और नाना की उम्मत से मोहलत लेकर ये रात ली। एक हिस्सा इबादत में, एक हिस्सा अपने असहाब व अंसार में, एक हिस्सा अपने ख़ानदान के अफराद में, भाइयों के पास, बेटों भतीजों भांजों के पास, बहनों के पास गुजारा है। शब आशूर है, दुआओं की कबूलियत की शब है, और मस्जिद और इमाम बरगाह इससे बड़ी जगह दुआ की कबूलियत की कोई भी नहीं है। यहाँ पे मुरादें और दुआएं पूरी होती हैं। जो भी हाजतें लेकर आए हो, अल्लाह तुम्हारी हाजात को पूरा करे। इज्जत के साथ कल हुसैन के जुलूस निकालना, हुसैन की मजलूमियत का प्रचार करना, ये वो है जिसको प्यास से शहीद कर दिया गया, जिसके खुश्क गर्दन पे छुरी चला दी गई। इस शब में इमाम ने एक खुतबा अपने असहाब में दिया है। असहाब को मुखातिब करके फरमाया, चले जाओ, तुम में से जो जाना चाहता है, जिसको जिंदगी से प्यार है, वो इस रात की तारीकी से फायदा उठाए और चला जाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरी जान के दर पे और मेरे खून के प्यासे हैं। तुम चले जाओ। और इस रिवायत को रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। 3 बार हुसैन ने चराग को गुल किया। असहाबे हुसैनी की वफा के क्या कहने, नहीं गए। ज़ुहैर इब्न कैन उठ के खड़े हुए, कहा मौला आपको छोड़ के चले जाए, अल्लाह की बारगाह में, आपके नाना की बारगाह में, आपके बाबा को, आपकी वालिदा माजिदा को हम क्या जवाब देंगे
کہ تیرے لال کو ہم اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے، مولا اس مشکل گھڑی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت آرو سنو گے جملہ، کتنے وفادار تھے حسین کے اصحاب، خیمے میں کھڑے ہیں، بہن بھائی اکٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب علیہ نے کہا حسین اپنے ان اصحاب کو آزما لیا ہے، حسین کہیں ایسے لاؤ دن چڑھے یہ بھی تجھے چھوڑ کے چلے جائے۔ کس نے سنا ہے؟ خیمے کے دروازے سے نافع بن ہلال نے اصحاب کے مجمع میں جا کے حبیب سے کہتا ہے دختر زہرا اپنے بھائی سے یہ شکوہ کر رہی ہے، آؤ زینب علیہ کو تسلی دو۔ حبیب سب اصحاب حسینی کو لے کے آیا ہے، زہرا زادی کے خیمے کے سامنے جاڑا صاحب نے اور قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے لکھا ہے کہ آ کے خیمہ زینب کے سامنے بیٹھ گئے، امامے اتار کے زمین پہ رکھ دیے، تلواریں کھینچ دی، حبیب نے حکم دیا گردنوں پہ رکھو، کہا اے زہرا کی لاڈلی اگر حکم دے تو ہم اپنی گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کہنے حسین کے اصحاب کی وفاداری کے، سب کو جب ازما لیا نا، جنت کا نظارہ کرایا ہے زمین کربلا سے بٹھا کر سب کو، کہا حبیب اپنا مقام جنت میں دیکھو، مسلم اپنے مقام کو دیکھو، نافع بن ہلال اپنا مقام دیکھو، زہیر اور اپنے بھائیوں کو بھانجوں بھتیجوں کو دکھایا جنت میں کربلا کی سرزمین سے بیٹھ کر ان کے مقامات۔ یہ کیسے نا ایک خطبہ جناب حبیب نے بھی دیا، کہا دیکھو جب تک ہم زندہ ہوں نا، صبح ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہو، خاندان رسالت میں سے کوئی بھی فرد میدان میں نہ جائے۔ دن چڑھا، باری باری اصحاب جاتے رہے، اب جب اصحاب کی قربانیاں پیش ہو چکی، سب سے پہلے بنی ہاشم کی طرف سے جو قربانی میدان میں پیش کی گئی وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہاشمیوں میں سے اس جوان کو دیکھا جو کردار و سیرت میں، شکل و صورت میں اللہ کے نبی کی شبیہ تھی۔ اکبر کو بھیجا ہے جاؤ میرے لال پھپھیوں کو سلام کر کے آؤ۔ علی اکبر خیام میں گئے ہیں، سلام کیا ہے، کہا پھپھی اماں میرا سلام ہو۔ بی بی نے ایک مرتبہ مایوسانہ نگاہ میں دیکھا، کہا ہے اکبر سلام کس چیز کا؟ کہا پھپھی اماں بابا نے مجھے بھیجا ہے، میں میدان میں جا رہا ہوں، بابا نے حکم دیا ہے پھپھیوں کو سلام کر کے آ۔ عزادارو بی بی نے جب یہ سنا ہے اکبر حسین نے تجھے اجازت دے دی ہے، کہا ہاں ماں بابا نے مجھے خود بھیجا ہے کہ پھپھیوں کو سلام کر کے آؤ۔ ہر بی بی محرم نے علی اکبر کا بوسہ لیا ہے۔ یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ علی اکبر نے جب سنا دیکھا ہے نا اب میں الوداع ہو چکا ہوں، جوان گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کی لگاموں کو پکڑ کے کھینچا ہے، عقاب چلتا نہیں ہے۔ اب سواری میں کوئی مسئلہ بن جائے نا تو سوار کی ذمہ داری ہے ادھر ادھر سے چیک کرے اس کو کیا مسئلہ ہے۔ علی اکبر کے گھوڑے کے سامنے کیا منظر تھا، سیدو مجھے معاف کرنا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کیا علی اکبر نے منظر دیکھا ہے؟ گھوڑے کے گھٹنے کو پکڑ کے 4 سالہ بہن کھڑی ہے، کہہ رہی ہے میرے علی اکبر کے رہوار، میں نے تو اپنے اکبر کو الوداع نہیں کیا، میں نے تو اپنے اکبر کا ابھی بوسہ نہیں لیا۔
काली अकबर अपने रकाब से पाँव को निकाल, मैं तेरे पाँव से बोसा दे देती हूँ। अज़ादारों, हम शक्ल पैगंबर घोड़े से उतर आया, 4 साला बतूल के सामने कड़ियल जवान हम शक्ल मोहम्मद बैठ गया, सकीना को गले से लगा लिया, बहन की नन्हे नन्हे बाजू अपनी गर्दन में डाल ली है। अरे सकीना की गर्दन पे बोसा दिया, कहा सकीना तेरा भाई तुझ पे कुर्बान। अरे मैं तो तीरों और नेज़ों के जख्म खा के करबला के मैदान में सो जाऊंगा, सकीना इन नन्ही सी बाजुओं में रस्सियां बांधेगी, पुप्पियों के साथ पत्थरों की बरसात में सफर करेगी। ऐज़ादारों, अलविदा हुआ अली अकबर। जब जाने लगे ना, अली अकबर के घोड़ा जब चलने लगा, अली अकबर के घोड़े ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी, अज़ादारों, अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब के जुमले हैं, हुसैन बेबस होकर अली अकबर के घोड़े के पीछे दौड़ पड़े, फरमाया मेरा लाले एक मरतबा रुक जा। हौसला, मरहबा, शर्म करके ना रोया करो, बुलंद आवाज से रोया करो। मासूम फरमाते हैं मेरे जद हुसैन पे इस तरह रोया करो जिस तरह बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। अकबर रुके, अरे बाबा बाबा मैं आपसे रुखसत होके तो आया हूँ। फरमाया अकबर मेरे लाल एक मरतबा मुझे अपना बोसा दे दे। जब अकबर ने कहा बाबा मिलके तो आया हूँ, मजलूम ने फरमाया अकबर मेरी जगह तू होता, तेरा जवान बेटा होता, वो मैदान मौत की तरफ जा रहा होता, मैं पूछता अकबर जवान बेटों को मौत की तरफ कैसे रवाना किया जाता है। अली अकबर मैदान में गए, यजीदी सिपा पे हमला किया, 120 से जायद मलाइन को वासिले जहन्नम किया। याद था ना, बेमौसम फल बाबा खिला सकता है जन्नत से मंगवा कर। इस इरादे से अली अकबर इस उम्मीद से वापस आए, कहा बाबा इस लोहे के वजनी सिरा ने मुझे कत्ल कर दिया है, बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। अज़ादारों, मजलूम करबला ने फरमाया मेरे लाल अपनी जुबान मेरे मुंह में रख। जब अली अकबर ने दाने हुसैन में अपनी जुबान को रखा, फौरन पीछे हट गए, फरमाया बाबा आपका अलग तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। फिर अकबर गए, दूसरा हमला किया, 80 से जायद मलाइन को वासिले जहन्नम किया। फिर आए बाबा मुझे प्यास लगी है। हुसैन ने अपनी अंगुश्तरी उतारी, अकबर के दहन में रखी, फरमाया जा मेरे लाल प्यास का काम करेगी, जा नाना रसूल सैराब करेगा, दादा अली तुझे सैराब करेंगे। ऐज़ादारों, अली अकबर जंग करते जा रहे थे, मुर्रा बिन मुनकिज मलऊन अपनी कमीनगाह में छुपा हुआ था। इस कमीने के हाथ में एक नेज़ा था। ये बदबख्त कह रहा था ये जवान मेरे पास से गुजरेगा, मैं इसके बाप को और इसकी माँ को इसके मातम पे बिठा दूंगा। ऐज़ादारों, जब अली अकबर इस कमीने के पास से घोड़ा दौड़ाते हुए गुजरे, अल्लामा नक्कर ने लिखा है इस कमीने ने वो नेज़ा अली अकबर पे के पीछे से वार किया है, पुष्ट से नेज़ा लगा, नेज़े की अनी सीने से बाहर आ गई, जवान के बाजू घोड़े की गर्दन में आ गए। एक कमीना बढ़ा, हम शक्ल पैगंबर पे तलवार का वार किया, अली अकबर का सर शगाफ्ता हो गया। पुश्ते अकबर पे तलवारों के इतने वार हुए, अली अकबर की पुश्त टुकड़े टुकड़े हो गई। जीन से उतरते हुए कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, बाबा मेरी मदद को आ जाइए। अज़ादारों, जब हुसैन लाशा अकबर पे आए, हुसैन की हालत क्या थी, जिस्म में कपकपी थी, जिस्म कांप रहा था। हुसैन झुकते गए, हुसैन झुकते गए,
اتنا جھکے کہ علماء نے لکھا ہے کہ علی اکبر کے لاشے کے پر اتنا جھکے وَلَا خَدَّ وَلَا خَدَّ علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، ایک مرتبہ رو کے فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ مجھے خاک نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا قتل اللہ قوم قتلوک، علی اکبر اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ اے عزادارو، علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ کے مظلوم کربلا لے کے چلے لاشے علی اکبر کو، علی اکبر کے لاشے کو لے کے جب خیام کی طرف چلے، تھوڑی دیر جب چلے ہیں تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے، اکبر کی گردن حسین کے شانوں سے لٹکنے لگ گئی۔ میرے مظلوم مولا نے کہا اکبر او میرے لال میری مدد کر، میری آنکھوں کو سے نظر نہیں آ رہا، میری بینائی ختم ہو گئی، مجھے خیام گاہ کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اکبر میرا ساتھ دے، او میرے لال جلدی نہ کر، تیری پھپھی سے وعدہ کر کے آیا ہوں زندہ ملاؤں گا۔ حسین سے چلا نہیں جا رہا، ہاشمی جوانوں اور بچوں کو بلایا، فرمایا جاؤ لے جاؤ اپنے بھائی کے لاشے کو۔ اے عزادارو، ابھی تک تو اس کے کمر نے ٹوٹنا ہے، ابھی تک تو اس نے لاشا عباس میں آ کے کہنا ہے حلال کا سرداری وقلت حیلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے ہیلے ختم ہو گئے، ابھی تک تو اس کی بہنوں کے آسروں نے ٹوٹنا ہے، ابھی تک تو اس کے سینے پہ اصغر نے تڑپنا ہے۔ اے عزادارو، اس رات کو نہ سونا، حسین کو پرسہ دینا، حسین کے ماتم کو برپا کرنا، نوحہ خوانی کرنا، اور آج کی شب کے اعمال علماء کی قیادت میں کرنا کہ حسین وہ مظلوم ہے جس کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح لوگ گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ کتنی عظمت ہے شیعہ تمہاری، سید سجاد کو جب امانتیں دیے نا، فرمایا میرے لال جب مدینے واپس جانا نا، میرے شیعوں سے ملاقات ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور کہنا قتلا ابی عطشانن میں ارض کربلا، میرا بابا کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔